ایک تو یہ ہے کہ جس فرد واحد کا یا جس جماعت کا میں بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، یا تو وہ فرد واحد یا وہ جماعت عقل سے پیدل ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ اگر تو ایسا ہے، میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کے لیے یا ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو کیا دے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے عقل کو کھول دے، اللہ انہیں ذہن عطا فرمائے، اللہ انہیں بیماریوں سے دور فرمائے۔ لیکن اگر وہ عقل سلیم کا مالک ہے، وہ فرد واحد ہے یا جماعت ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فرد سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کہوں اس سے بڑا بے غیرت بے شرم کوئی نہیں۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو مسجد میں آ کر مسجد کا کیا کرتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس خدا کی قسم اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ سب سے پہلے اس فرد واحد نہیں ہے، اس جماعت نے مسجد کے 4 سے 5 دفعہ مائک کی وار کو، تاروں کو کاٹا، پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھا، اس نے مائک کو کاٹا، مائک لے گیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا، اس نے کہا اس سے کام نہیں بن رہا، اس مسجد کا جو مولوی ہے اس کو 2 سال سے اوپر ہو گیا، یہ کیوں نہیں جا رہا، ہم تو یہاں پر 2 سال سے اوپر بندے کو رکھتے نہیں ہیں۔ اس نے قاری صاحب کا جو ہے وہ موٹر سائیکل کا سارا پٹرول بھی کھول دیا اور اس کا پلگ بھی اتار کر لے گیا، تار کو بھی کاٹ کر لے گیا۔ اب میرا اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ 200-400 روپے خرچہ ہے، اس میں کون سی قیامت کی بات۔ پھر اس سے بڑھ کر اس نے کیا کیا کہ وہ جو تار جو ہے وہ کولر کو لگتی ہے یا مزائل کو لگتی ہے، اس کو کاٹا اور ساری تار کو نکال دی۔ پھر اس سے آگے ایک قدم بڑھا تو ہم نے جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر ایک کیا رکھی ہے، الماری کی چابی رکھی ہوئی ہے، تالا لگا کر اسپیکر والی الماری کی، کہ بھئی تاکہ وہ دوبارہ سے بغیرت آ کر دوبارہ سے نقصان نہ کرے اور مسجد کی انتظامیہ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب کیا ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کیا صلاحیاں پیش کر رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے فلاں ہو، وہ ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ بہت سارے بندوں نے میرے سامنے بعض افراد کا نام لیا، وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ بھئی کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر، کیوں کسی کے بارے میں اپنی کیا صلاحیاں پیش کر رہے ہو؟ وہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے وہ یوں شک کرنے کا یا الزام لگانے کا۔ تو اس کا ایک حل ہے، اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنا بچاؤ آپ کریں، ہم اپنی احتیاطی تدابیر کو کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جو وہ کر سکتا ہے وہ کریں۔ ہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں اور اس نے اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے، اس نے اپنے اعمال کا اللہ سے صلہ لینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا۔ تو اس لیے میں نے عابد صاحب سے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن عابد صاحب کا اپنا جو ہے وہ ایک نظام ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس پر اتنا غور نہیں کیا۔ تو مجھے جو محسوس ہوا، ان کی اجازت کے بغیر یہ میں بات، مجھے ہو سکتا ہے بعد میں ڈانٹ بھی پڑے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا تکلیف تھی ہمارے ساتھ بات کرتے۔ تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جمعہ اب تبھی ہوگا جب آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بھئی 2 کیمرے میں لگواتا ہوں یہاں پر، ایک صورت کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے، 2 ہو گئی بات۔ فیصل بھائی ہے، فیصل بھائی نے ذمہ داری لے لی ہے کہ 2 کیمرے جو ہے وہ مسجد میں لگ جائیں گے۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کی انتظامیہ بھی سکون کے ساتھ سوئے گی۔ مجھے کالج سے چھٹیاں، میں ادھر سو جاتا ہوں، ایماندار کی بات ہے نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں باہر کیا نہ ہو جائے کیا نہ ہو جائے، بعد میں جو ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو پتہ چلے گا نا کہ کیمرہ اتارنے والا کیا ہے، اس کے بارے میں ایکشن لیا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب تو صرف کیا سرائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بندے کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔